السلام علیکم. ویسے تو دنیا میں ہم بہت ساری ڈیسٹینیشنز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں. انسان ساری زندگی اس کے لیے محنت کرتا ہے، اسٹڈیز کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد اچھی ایک جاب، اچھی ڈیزیگنیشن، اس کے لیے ورک ہارڈ کرتا ہے کہ میں کسی میکسیمم لیول کو اچیو کر سکوں. بٹ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ واٹ از اے ریئل ڈیسٹینیشن اور ڈیزیگنیشن فار اس. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ڈیزیگنیشن کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی ڈیزیگنیشن ہے مومن ہونا. ہمیں ایکچولی تو مومن بننا ہے، اور ہماری ساری کی ساری کامیابی ہی اس ڈیزیگنیشن کے اندر چھپی ہوئی ہے. اگر ہم مومن بن جاتے ہیں تو سمجھ لیں ہم نے ساری کامیابیاں حاصل کر لی، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ آخرت کے حوالے سے ہیں. ہم اپنا پلان سیٹ کرتے ہیں دنیا کے حوالے سے، دنیاوی زندگی کے حوالے سے کہ ہم یہ بنائیں گے، یہ ڈیزیگنیشن اچیو کرنی ہے، پھر یہ بنائیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کے لیے بھی بڑے آگے پلان سیٹ کرتے ہیں. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از این انٹیلیجنٹ تھنکنگ کہ آپ صرف دنیا کی حد تک سوچ رہے ہیں. انٹیلیجنٹ تھنکنگ تو تب ہوگی جب آپ دنیا سے بڑھ کر آخرت کے بارے میں بھی سوچیں گے. آپ کی اس حد تک لانگ ٹرم سوچ ہوگی. ایک مسلمان کی سوچ تو اس حد تک ہونی چاہیے، اتنا لانگ ٹرم پلان اس کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پلان کے اندر نہ صرف دنیا کو پلان کر رہا ہے بلکہ آخرت کو بھی پلان کر رہا ہے. وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کا فوکس پوائنٹ تو یہ ہونا چاہیے، اور اس کو اللہ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ رب مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. آپ اپنا پلان سیٹ کریں دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی. بات کروں گا جی میں مومن کی سب سے بڑی ڈیزیگنیشن. مومن، بنیادی بات، انسان مومن کب بنتا ہے؟ سمپل بات، ویری سمپل. انسان مومن تب بنتا ہے جب اس کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے. وہ سب سے بڑھ کر صرف اور صرف سب سے پہلے اللہ سے پیار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے. اپنی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر، جس چیز کو وہ عزیز رکھتا ہے اس سب سے بڑھ کر وہ سب سے زیادہ اللہ کو پیار کرتا ہے اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتا ہے. تو پھر وہ مومن ہے. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں جو قرآنک آیات اور حدیث کے اس کو میں ذرا ثابت بھی کر دیتا ہوں. فرمانا الہی ہے ترجمہ سورہ بقرہ کی 165 آیت ہے: اور اہل ایمان تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے وہ کبھی ناجائز اور ناپاک محبت کے پیچھے نہیں بھاگتا. جو دل اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بغاوت کر ہی نہیں سکتا. وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کفر کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اس کا دل اس کو روکے گا برائی کی طرف جانے سے. وہ ایمان سامنے آ جائے، اس کا ایمان سامنے آ جائے گا، وہ کبھی بھی اس نیگیٹو سائڈ پہ جا ہی نہیں سکتا. ہمیں اپنے آپ کو اس طرف لانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، پھر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا پلان لانگ ٹرم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف دنیا بلکہ آخرت. ایک مسلمان کو اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ وہ اپنا پلان جب سیٹ کر رہا ہے تو وہ آخرت کو جہاں پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کو سیٹ کرے نا. دنیا تو ایک دن ختم ہو جانی ہے اس کی. تو یہاں کا پلان سیٹ کرنے میں کیا انٹیلیجنس ہے اس کے اندر؟ یہ کون سی عقل اور سمجھداری کی بات ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں تو آپ صرف دنیا کو اگر پلان کر رہے ہیں تو پھر تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. مسلمان کو یہ بیوقوفی تو نہیں کرنی چاہیے کم سے کم. سو ہمیں اپنا پلان لانگ ٹرم سیٹ کرنا ہے اور ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے. اچھا، اب اگلی بات
اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مومن کی ڈیزیگنیشن، جب آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. پھر مومن جھوٹ بھی نہیں بولتا. اور ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے آپ دیکھیں جھوٹ تو ایسے ہے، میں اگر واضح ایک بات سمپل سی کروں، ہمارا میڈیا، اب آپ دیکھیں کہ وہ جھوٹ کے سہارے سے اپنے پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں. منافقت نہیں کرتا مومن. مومن کبھی مشرک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے اس کا سارے کا سارا دھیان کسی اور کی طرف ہو جائے. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کئی یہ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں شاید کہیں فائدہ ہو جائے گا. ہم بحیثیت مسلمان یہ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سارے کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ ساری دیکھیں، آپ اللہ کے احکامات کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. پھر اس کے بعد آپ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہے ہیں. آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ایکٹس کرتے تھے میں نے اس کو فالو کرنا ہے. آئی ایم دا فالوور آف رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی میں کسی طریقے سے اس کو اپنانے کی کوشش کروں. ظاہر ہے پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ اللہ کے پیار میں بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سب کچھ اپنی زندگی میں کیا جو اللہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. سب سے بڑی ڈیزیگنیشن مومن ہے. اس دنیا میں اگر ہمیں یہ ڈیزیگنیشن مل جاتی ہے تو اس سے بڑی اور کوئی ڈیزیگنیشن کی ہمیں پھر ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں اپنا پلان لانگ ٹرم سیٹ کرنا ہے. دنیا میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ جس چیز کے لیے تم کوشش کرتے ہو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا. سو آپ کام کریں، محنت کریں، جس بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اس فیلڈ میں اپنے رہتے ہوئے محنت کریں. لیکن آپ کم سے کم جو سب سے بڑی ڈیزیگنیشن ہے اس کو تو لازمی اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کو تو اچیو کریں. اور وہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوں اور اپنی زندگی کے افعال کو اس طریقے سے چلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.